سوشل جسٹس کی بات کرنے والے لوگ، ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اس کے پیچھے نمرود، فرعون اور چنگیز بھی مات ہو گئے۔ آخر اس چیز کو کون صاحب عقل اجتماعی عدل سے تعبیر کر سکتا ہے کہ ایک شخص یا چند اشخاص بیٹھ کر اپنا ایک اجتماعی فلسفہ تصنیف کر لیں، پھر حکومت کے غیر محدود اختیارات سے کام لے کر اس فلسفے کو زبردستی ایک پورے ملک کے رہنے والوں کروڑوں افراد پر زبردستی مسلط کر دیں، لوگوں کے اموال ضبط کریں، زمینوں پر قبضہ کریں، کارخانوں کو قومی ملکیت بنائیں اور پورے ملک کو ایک ایسے جیل خانے میں تبدیل کر دیں جس میں تنقید، فریاد، شکایت، استغاثے اور عدالتی انصاف کا ہر دروازہ لوگوں کے لیے مسدود ہو۔ محترم حضرات، اسلام اور عدل اجتماعی اپنے آپ میں بہت ہی پھیلا ہوا موضوع ہے۔ یہ موضوع اپنے اندر بہت سارے فکری اور نظری پہلو بھی رکھتا ہے۔ یہ موضوع تحریک اسلامی کا بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے۔ یہ اتنا پسندیدہ موضوع ہے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عدل ہی اسلام کا مقصود ہے، عدل اللہ اور اس کے رسولوں کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، عدل قائم کرنے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کرنا ہے کہ پورے اسلام کو قائم کر دیا جائے۔ عدل اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اسلام خود عدل ہے، اس کا قائم ہونا اور عدل کا قائم ہونا ایک ہی چیز ہے۔ گویا اقامت دین کا جو فلسفہ ہے اس کا قیام ہی عدل کا قیام ہے۔ یہ عنوان بنیادی طور پر عدل اجتماعی مغربی یلغار کا ایک جواب ہے جو خود عدل اجتماعی کے نام سے ابھرا، اور اس نے انسانوں کو طرح طرح کے دھوکے دیے، اور جن ممالک میں اس فلسفے سوشلزم کا غلبہ ہوا، ظلم اور جبر کی ایسی کہانیاں رقم کی کہ تاریخ دہرانے سے قاصر ہے۔ چنانچہ فکری سطح پر 1789 میں انقلاب فرانس کے بعد جو لبرل ڈیموکریسی لے کر اٹھا، اور اس کے نتیجے میں فرد کی آزادی اور اقتصاد کی آزادی اور لبرل ڈیموکریسی وغیرہ کے نعرے لگائے گئے، ان نعروں کو عوامی سطح پر مقبول بنانے میں صدیاں لگ گئیں، اور بالآخر سوشلزم کا نعرہ اتنا آگے بڑھا کہ تعلیمی اداروں میں پیڈاگوجی کے اندر، سیناپسس کے اندر اس کو گوند کر اس طرح سے پیش کیا گیا کہ اس سے ہٹ کر نہ کسی ادب کا کوئی تصور تھا، نہ کسی ناول اور ڈرامے کا کوئی تصور تھا، نہ کسی زبان میں کسی منظوم اور منثور کلام کا کوئی تصور کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ سوشلزم نے مغربی دنیا میں اپنے فکری قلعے اتنے مضبوط کیے کہ پوری مغربی دنیا، اس کے نقاد، اس کے فلاسفرز، اس کے پروفیسرز اور دوسری جو انسانی حکمہ کی جو طبقات ہیں، وہ سب کے سب سوشلزم کے نعرے کو آخری نعرہ، اجتماعی عدل کو آخری نعرہ سمجھنے لگے۔ یہی وہ دور ہے جب 20ویں صدی کے نصف اول اور کچھ نصف ثانی میں دنیا کے مختلف علاقوں میں ان افکار اور یلغار کی کاٹ کرنے کے لیے کچھ اللہ کے بندے اٹھے، اور انہوں نے
اس مغربی فکری یلغار کے تانے بانے اور اس کے تار پود بکھیر کر رکھ دیے۔ ان شخصیات میں دو بڑی شخصیات بڑی اہم ہیں۔ مصر میں سید قطب اور غیر منقسم ہندوستان میں سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ سید قطب نے العدالت الاجتماعیہ لکھی۔ یہ کتاب ان کی 1946 سے 48 تک کی فکری جولانیوں کا ایک خوبصورت مرقع ہے۔ اس کا 5واں ایڈیشن 1953 میں آیا۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر ہندوستان میں جاری احیائی اور تجدیدی کوششوں کے سرخیل سید ابو الاعلیٰ مودودی، جنہوں نے سوشلزم، کیپٹلزم اور اس طرح کے دوسرے جدید نظریات کے تار پود بکھیرنے کے لیے پہلے اور دوسرے خطابات میں اشارے کیے، اور اس کے بعد رودات کی جلدوں میں وہ نقوش ابھارے جن کی بنیاد پر ہندوستان کے چنیدہ لوگوں کو یکجا کیا گیا اور کچھ لوگ ثانوی درسگاہ رامپور پہنچے۔ ان میں سے ایک بڑا نام پروفیسر نجات اللہ صدیقی صاحب کا ہے۔ نجات اللہ صدیقی صاحب فارغ ہونے کے بعد مدرسۃ الاصلاح میں اس وقت تھے جب عدالت الاجتماعیہ ان کی نگاہوں کے سامنے آئی۔ جملے معترضہ کے طور پر یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نجات اللہ صدیقی کے میکنگ میں، ان کی شخصیت کے ارتقاء میں عدالت الاجتماعیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسی طرح سے نجات اللہ صدیقی صاحب کی شخصیت کے بناؤ اور سنگار میں کتاب الخراج امام ابو یوسف کا بڑا اہم کردار ہے۔ اپنی فکری میلان کے نتیجے میں ان دونوں کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ مدرسۃ الاسلام میں 1953 میں جب وہ تھے تو اسی وقت انہوں نے اس کے ترجمے کا آغاز کیا، اور جب وہ علی گڑھ آئے تو وہ ترجمہ مکمل ہوا۔ آفتاب ہاسٹل میں تھے اور 1960 میں اس کا اردو ترجمہ پہلی بار انہوں نے کیا۔ یہ کتاب جو تقریباً 380 پیجز میں ہے، اس کا مقدمہ بڑا شاندار ہے، اس کا بھی اور کتاب الخراج کا بھی۔ اس کے اندر کے جو مندرجات ہیں، اس کے جو کنٹینٹ ہیں، اس کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نجات اللہ صدیقی صاحب نے اپنی جو معاشی سرگرمیاں جاری کیں اور جن کی بدولت ان کو وہ ایوارڈ ملا، اس میں سید ابو الاعلیٰ کے ان خوابوں کی تعبیر ہے اور امام ابو یوسف کے ان فکری معاشی رجحانات کا اظہار ہے، اور العدالت الاجتماعیہ کے اندر جو معاشی پہلو ہیں، جو مارکسزم اور لیننزم اور جس کو آپ سوشلزم اور کیپٹلزم کہیں، اس کا رد ہے۔ تو یہ فکری تانا بانا ہمیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ اسی بڑے کینوس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سید قطب نے اپنی کتاب میں اجتماعی عدل کے اسلامی تصور کی بہت ساری خصوصیات بیان کی۔ ان میں سے ایک بات یہ کہی کہ وہ محدود معنی میں کسی معاشی عدل کا نام نہیں ہے۔ اپنی کتاب بھی دراصل انہوں نے سوشلزم کے کاٹ میں لکھی تھی، اور پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ کسی معاشی عدل کا نام نہیں ہے۔ محض معاشیات کو بنیاد بنا کر کے سماج کے اندر مادہ کو تقسیم کرنا، اس تقسیم میں کتنا زیادہ غیر منصفانہ مزاج ہے وہ تو پہلو الگ ہے، لیکن پورے ایک ازم کو، پورے ایک فکری دھارے کو محض معاشیات کے ارد گرد گھما دینا، یہ ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی عدل کا تصور نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں بلکہ ایک ہماگیر اور جامع انسانی عدل ہے۔ زندگی کے تمام مظاہر اور ہر طرح کی سرگرمیاں اس کے دائرے میں داخل ہیں۔
وہ فکر اور عمل، ضمیر اور وجدان سب پر چھایا ہوا ہے۔ اس کا انحصار معاشی قدروں پر نہیں ہے، وہ مادی، معنوی اور روحانی تمام طرح کے اقدار کے ایک خوشگوار امتزاج کا نام ہے۔ یہ ہے سوشل جسٹس۔ چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسیحیت نے اور عیسائیت نے، یہ دو بڑے سیمیٹک ریلیجن ہیں، ان دونوں نے جسٹس کی بات کی، لیکن یہودیت کا ذکر ہی یہاں پر ذکر کی توہین ہوگی کہ اس نے کسی بھی لمحے جسٹس نہیں کیا ہے۔ وہ تو ایک سیکٹیرین، ایک ریسسٹ، ایک انسانوں کا مجموعہ ہے جس نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنی الگ کہانی ہے۔ مسیحیت کے اندر جو تھوڑا سا ایک سوشل ٹچ ہے، سماجیات سے، ایک سماج کا ایک درد ہے، انسانوں کو وہ ایک طرح کے خواب میں اور ایک جنت میں داخل کرنے کا ایک مذہبی نما ایک مرکب ہے، وہ بھی اس نے بھی مادہ سے انسان کو حد درجہ نفرت دلائی اور روحانیت کی طرف اس نے انسانوں کو آمادہ کیا۔ لیکن حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ سوشلزم اور یہ کیپٹلزم یہ بنیادی طور پر انہی یہودیت اور مسیحیت کے جراثیم کے کڑوے کسیلے نتیجے ہیں۔ ان سب سے اسلام کو اختلاف ہے۔ اسلام ان دونوں کے برعکس انسان کو ایک ایسی وحدت تصور کرتا ہے جس کے روحانی میلانات اور جسمانی تقاضوں میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ یہ نہ اس کی مادی ضروریات اور غیر مادی ضروریات کو الگ الگ کرتا ہے، یہ کائنات، حیات اور انسان کا ایک ایسا جامع تصور پیش کرتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام اور اشتراکیت اور مسیحیت کی راہیں یہیں سے الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اب اجتماعی جو عدل ہے، العدالت الاجتماعیہ، اجتماعی جو عدل ہے اس کی چند بنیادوں کے حوالے سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیادیں جو سید قطب نے بیان کی ہیں اور انہی کا اظہار کچھ دوسرے پیرائے میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ سید ابو الاعلیٰ کا یہ رسالہ جو صرف 16 پیجز پر مشتمل ہے، یہ 1962 میں معتمر عالم اسلامی مکہ میں پیش کیا گیا تھا، اور العدالت الاجتماعیہ جو 380 پیجز میں ہے، دونوں کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر سے رسالے میں براہ راست موضوع کو ٹچ کیا ہے اور اپنی فکری نچوڑ کو پیش کیا، اور جس میں عرب کے فضلاء اور ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے ان دونوں حضرات نے عدل اجتماعی کی کچھ بنیادیں ذکر کی ہیں۔ مولانا مودودی نے عدل اجتماعی کے لیے انسانی شخصیت کے نشوونما اور انفرادی جوابدہی پر بہت خوبصورت گفتگو کی ہے کہ انفرادی جوابدہی یہ اگر نہ ہو تو عدل اجتماعی کا قیام ممکن نہیں ہے، اور عدل اجتماعی کے اندر اگر شخصیت سازی نہ ہو سکے تو پھر عدل اجتماعی قائم نہیں ہو سکتا۔ سید قطب نے آزادی ضمیر پر بڑی اہم گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اسلام انسانوں کی آزادی کو بہت اہمیت دیتا ہے، وہ انسان کے درمیان خیر اور شر کی تمیز پیدا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں
انسان کا شعور اور وجدان یہ اتنا لہلہانے لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان اپنی انسانیت کے بہت ہی معراج پر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر پاکیزہ احساسات آتے ہیں، اور انسان اچھے منصوبے بناتا ہے، انسان اپنی قوتوں کو جلا بخشتا ہے۔ یہ وہ قدریں ہیں جو نہ صرف یہ کہ مومنین اور مسلمین کو مزین اور آراستہ کرتی ہیں، بلکہ ایک عام انسان کو بھی اسلام کی ان عطیات اور ان گفٹس کی طرف اس کے مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ ایک دوسری بنیاد انسانی مساوات پر 50-60 صفحات میں انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے، اور مساوات کی جو قدریں ہیں اس پر تو انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عہد رسالت، عہد صحابہ میں مساوات کے جو خوبصورت جلوے ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ 1450 سال میں جو اسلامی معاشرہ پیدا ہوا تھا اس میں مساوات اپنے پورے جوبن پر تھا۔ بات کہ مسلم انصاف پسند خلفاء جو بنو امیہ اور بنو عباس میں رہے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور بعد کے لوگوں کا بھی ذکر ہے، اور درمیان گفتگو یہ بھی ذکر ہے کہ ان لوگوں سے جو خطائیں ہوئی ہیں اور جو مساوات کا حق ادا نہیں کیا ہے، جس کو اورینٹلسٹ بہانہ بناتے ہیں کہ آپ نے کیا مساوات پیدا کی، آپ کی تاریخ تو ایسے ایسے واقعات سے بھی پر ہے، اس کا غیر ضروری دفاع نہیں کیا ہے۔ تو یہ بات بتائی کہ انسانی مساوات جو اس عہد میں رونما ہوا، اس کے جو فوائد ہوئے وہ یہ کہ انسان کا جو ضمیر ہے اور اس کی جو اس کے اندر کا جو شعور اور لاشعور ہے، انسان کا جو ضمیر ہے اس کا شعور اور لاشعور ہے، وہ سب کا سب پوری طرح آزاد ہو گیا، غلامانہ ذہنیت سے پوری طور پر آزادی مل گئی۔ انسان غربت، ذلت، مصیبت، تکلیف اور موت کے اندیشوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو مسلم تہذیب نے دنیا کو دیا ہے۔ وہ سماجی اور اقتصادی قدروں کے دباؤ سے نکل گیا اور دست سوال دراز کرنے کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھنے لگا۔ بڑی بات یہ ہے کہ ان اقدار کے نتیجے میں تاریخ نے ملٹیپل جمپنگ کی ہے، تاریخ نے ایک ایسی جست لگائی ہے جس کا تصور اس سے پہلے نہیں کیا، جس کے لیے مثلاً یہ کہ وہ تہذیب جو طرح طرح کی عصبیتوں کا شکار تھی، مدینہ آتے ہی آزاد کردہ غلاموں کو خالص قریشیوں کا بھائی بنا دینا بڑا اہم کارنامہ ہے۔ عورتوں کے حوالے سے جو چکیوں میں پس رہی تھی ان کو بڑا مقام دیا کہ حضرت عائشہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی استانی بن گئی۔ اسی طرح سے بہت سارے اور مثالیں دی گئی ہیں۔ تو یہ جو اسلامی مساوات کے اچھے برکات اور نمونے ہیں، یہ اسلامی تہذیب کا خوبصورت پہلو ہے۔ یہ سارے پہلو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور سید قطب بھی سوالات کرتے ہیں کہ کیا جو لبرل ڈیموکریسی تھی اور فرد کی جو آزادی تھی، انقلاب فرانس نے کیا مساوات کی ایسی مثالیں کہیں پیش کی ہیں جن ممالک میں ان افکار اور نظریات کی بنیاد پر دستور بنے؟ کیا مثالیں کچھ دی جا سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے۔ تیسری بنیاد اجتماعی کفالت، اجتماعی تکافل، اجتماعی ذمہ داریوں پر ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو اسلامی اجتماعی نظام عدل ہے اس کے نتیجے میں اسلام آزادی کو بے لگام نہیں چھوڑتا،
وہ بے قید آزادی کا دعوے دار نہیں ہے، طرح طرح کی حدود متعین کرتا ہے، حلال اور حرام کے حدود متعین کرتا ہے، اور اچھے اور برے کے حوالے سے پوری ایک اسکیم انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ انسانیت کے مصالح، تقاضوں اور دین کے بلند تر مفاد کو عزیز رکھتا ہے۔ یہ سارے پہلو اجتماعی تکافل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ انفرادی آزادی کے مقابل انفرادی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ صرف آزادی ہی نہیں بلکہ ذمہ داری کا احساس اور شعور پیدا کراتا ہے، اجتماعی ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے۔ چنانچہ معاشرے کے اندر ایک فرد خود اپنا ذمہ دار اور اپنا نگراں بن جاتا ہے، وہ خاندان کی شیرازہ بندی کرتا ہے۔ یہی خاندان، یہی فیملی سسٹم جس پر سوشلزم نے بہت زور دیا اور کمیونزم نے خاندان کو ختم کرنے کی پوری ترکیب چلائی، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں خاندان انفرادی ملکیت اور ذاتی مفادات کو ترجیح دینے والی چیز ہے۔ لیکن حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ رشا جو اسی طرح کے فکر و نظر کا حامل ہے، وہاں خود فیملی سسٹم جس کے ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اس کو بڑھاوا، اس کو پروموشن دینے کی مجبوراً انہوں نے کوشش کی۔ سید مودودی کا اقتباس اس موقع پر پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، جو انہوں نے اپنے اس رسالے میں لکھا، اور اس کا عنوان لگایا ہے اشتراکیت ظلم اجتماعی کی بدترین شکل ہے۔ لکھتے ہیں کہ در حقیقت یہ ظلم اجتماعی کی وہ بدترین صورت ہے جو کبھی کسی نمرود، کسی فرعون اور کسی چنگیز خاں کے دور میں بھی نہ رہی تھی۔ سوشل جسٹس کی بات کرنے والے لوگ، ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اس کے پیچھے نمرود، فرعون اور چنگیز بھی مات ہو گئے۔ آخر اس چیز کو کون صاحب عقل اجتماعی عدل سے تعبیر کر سکتا ہے کہ ایک شخص یا چند اشخاص بیٹھ کر اپنا ایک اجتماعی فلسفہ تصنیف کر لیں، پھر حکومت کے غیر محدود اختیارات سے کام لے کر اس فلسفے کو زبردستی ایک پورے ملک کے رہنے والوں کروڑوں افراد پر زبردستی مسلط کر دیں، لوگوں کے اموال ضبط کریں، زمینوں پر قبضہ کریں، کارخانوں کو قومی ملکیت بنائیں، اور پورے ملک کو ایک ایسے جیل خانے میں تبدیل کر دیں جس میں تنقید، فریاد، شکایت، استغاثے اور عدالتی انصاف کا ہر دروازہ لوگوں کے لیے مسدود ہو۔ ملک کے اندر کوئی جماعت نہ ہو، کوئی تنظیم نہ ہو، کوئی پلیٹ فارم نہ ہو جس پر لوگ زبان کھول سکیں، کوئی پریس نہ ہو جس میں لوگ اظہار خیال کر سکیں، اور کوئی عدالت نہ ہو جس کا دروازہ انصاف کے لیے کھٹکھٹائیں۔ جاسوسی کا نظام اتنے بڑے پیمانے پر پھیلا دیا جائے کہ ہر ایک آدمی دوسرے آدمی سے ڈرنے لگے کہ کہیں یہ جاسوس نہ ہو، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی ایک آدمی زبان کھولتے ہوئے پہلے چاروں طرف دیکھ لے کہ کوئی کان اس کی بات سننے اور کوئی زبان اسے حکومت تک پہنچانے کے لیے کہیں پاس ہی موجود تو ہے نہیں، اس کی بات سننے، پھر جمہوریت کا فریب دینے کے لیے انتخاب کروائے جائیں، مگر پوری کوشش کی جائے کہ اس فلسفے کے تصنیف کرنے والوں سے اختلاف رکھنے والا کوئی شخص ان انتخابات میں حصہ نہ لے سکے، اور نہ کوئی ایسا شخص ان میں دخیل ہو سکے جو خود اپنی کوئی رائے بھی رکھتا ہو اور اپنا ضمیر فروخت کرنے والا بھی نہ ہو۔ اجتماعی عدل کے حوالے سے یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بالکل تازہ رہنی چاہیے کہ اجتماعی جو عدل ہے اس کے لیے بہت سارے ادارے ہیں۔ ان اداروں میں خود عدالتی نظام کا ایک ادارہ ہے، پولیس سسٹم ایک ادارہ ہے، خود حکومت کا قیام ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ چاہے حکومت ہو چاہے نہ ہو، اجتماعی عدل بہرحال اسلام کے شیدائیوں کی ایک آرزو ہے، اور عدل کی جو ابھی تعریف تھوڑی دیر پہلے کی گئی تھی وہ ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو ایسے حالات میں جبکہ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہم مائنورٹی میں ہیں، اقلیت اور اکثریت کے حوالے سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، یا یہ کہ مسلمان جس خطے میں بھی ہو، چاہے وہ دارالاسلام ہو، چاہے دارالہجرہ ہو یا دارالجمہوریہ ہو، ہر مقام پر یہ سوشل جسٹس یا اجتماعی عدل کا قیام کا مطالبہ ہم سے ہے۔ چنانچہ اسلام ایسے مقامات پر کچھ قوانین بناتا ہے اور بہت سارے ترغیب اور تلقین سے کام لیتا ہے۔ قانون کا کام یہ ہے کہ ان احکام فرامین کو نافذ کرے، اور تلقین اور ترہیب کا کام یہ ہے کہ ان قوانین کے حوالے سے
دلوں کو مائل کرے، نہ صرف یہ کہ ایمان والوں کے دلوں کو مائل کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرے۔ چنانچہ اس کام کے لیے اس نے زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، تکافل کا جو معاشی جو مدد کے جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے اس کا انتظام کیا ہے، اور جو ایکسٹرا ٹیکسز ہوتے ہیں اس کا انتظام کیا ہے، اور پورا ایک معاشیات کا ایک پورا نظام اس نے اقتصادی پالیسی کے حوالے سے، انفرادی اور اجتماعی دولت کے حوالے سے اس نے گفتگو کی ہے۔ سید قطب نے اپنی کتاب میں اسلام کے اس سماجی برتاؤ کا بہت خوبصورت ایک مرقع مفتوحہ علاقوں میں مسلم کا جو ٹریٹمنٹ تھا، مفتوحہ علاقوں کے ساتھ جو مسلمانوں کا پورے عہد اسلامی میں اس پر گفتگو کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا بالکل موقع نہیں ہے کہ یہاں پر ہم آپ کے سامنے ان تمام پہلو کو موالی وغیرہ کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اور اسی طرح سے جزیہ اور ٹیکس میں جو رحمدلی اور عربی کا جو پورا معاملہ ہے اس کا انہوں نے پورا اظہار کیا ہے۔ اب آخر میں سید مودودی کے اس ایک کتابچے سے ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھوں گا جو انہوں نے گفتگو کے آخر میں یہ رکھا ہے، اور اس کو عنوان دیا ہے ایک سوال۔ کہتے ہیں، اس کلام کو ختم کرتے ہوئے میں ہر سوچنے والے انسان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر عدالت اجتماعیہ صرف معاشی عدل ہی کا نام ہے تو کیا یہ معاشی عدل جو اسلام قائم کرتا ہے ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں، اگر عدالت اجتماعیہ صرف معاشی عدل ہی کا نام ہے، جیسا کہ سوشلزم کہتا ہے کہ معاشی عدل ہی کا نام ہے، تو کیا یہ معاشی عدل جو اسلام قائم کرتا ہے ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی ضرورت ایسی باقی رہ جاتی ہے جس کی خاطر تمام افراد کی آزادیاں سلب کرنا، لوگوں کے اموال ضبط کرنا اور ایک پوری قوم کو چند آدمیوں کا غلام بنا دینا ناگزیر ہو؟ آخر اس میں کیا چیز مانے ہے کہ ہم مسلمان اپنے ملکوں میں اسلامی دستور کے مطابق خالص شرعی حکومتیں قائم کریں اور ان میں خدا کی پوری شریعت کو بلا کم و کاس نافذ کر دیں؟ جس روز ہم ایسا کریں گے، صرف یہی نہیں کہ ہمیں اشتراکیت سے کسب فیض کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی، بلکہ خود اشتراکیت زدہ ممالک کے لوگ ہمارے نظام زندگی کو دیکھ کر یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ جس روشنی کے بغیر وہ تاریکی میں بھٹک رہے تھے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے 20ویں صدی کے دو عبقری مفکرین اور مجددین کے افکار کی روشنی میں باتیں کی ہیں، اور ان دونوں کا بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے ایشوز جو غالباً انہی کے لیے اور انہی کا مقدر تھی، ان کو انہوں نے مس کیا ہے، ٹچ کیا ہے، اس کا عالمانہ جائزہ لیا ہے، اور اسلام کی حقیقی روح، اسلام کی حقیقی اسپرٹ کو امت مسلمہ کے شریانوں میں دوڑانے کی انتہائی کامیاب کوشش کی ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے عربی اور اردو تحریریں ملینز اور ٹریلینز لوگوں نے پڑھی ہیں، اور ان کی تحریروں کے نتیجے میں وقت کا بڑا فکری دھارا خود اپنے گھر میں اوندھے منہ گر پڑا ہے، اور امت مسلمہ گلوبلی عالمی سطح پر امت مسلمہ کے ہزاروں اور لاکھوں جیالے کھڑے ہو گئے جو اس طرح کے سارے فکری دھاروں کا بار اپنے کندھوں پر انہوں نے سنبھالا، اپنی قلم کو جلا بخشی، اور دنیا کی ان زبانوں میں، دنیا کی انہی اسالیب میں جس میں اورینٹلسٹ مستغربین نے گفتگو کی ہے، اسی میں الحمدللہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ برصغیر ہند پاک کی یہ خوش نصیبی ہے کہ یہاں سید مودودی جیسا عبقری مفکر اور مجدد ہمیں ملا، جس کے افکار اور نظریات دنیا کے دوسرے خطوں میں اسی طرح سے عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے۔ ان تحریروں نے انسانوں کی زندگیاں بدلی۔ ہندوستان میں
سوشلزم کے کاٹ کے حوالے سے جو باتیں سید مودودی نے نہ صرف یہ کہ اس رسالے میں بلکہ ترجمان القرآن کے اداریوں میں اور ان کی بہت ساری اس طرح کی تحریریں ہیں جو تنقیحات اور دوسری جگہوں پہ شائع ہو چکی ہیں، سب کو والے سے پڑھنا چاہیے، اور جن کے نتیجے میں نجات اللہ صدیقی صاحب جیسا ایک گفٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ان کی تحریریں اور زیادہ مغربی تہذیب کے تار و پود بکھیرنے میں شاندار اس نے اسلوب اختیار کیا ہے۔ انگریزی زبان میں بھی لکھا، اردو زبان میں بھی لکھا۔ ہندوستان میں فضل الرحمن فریدی صاحب جیسا شخص ہمیں ملا جس نے اپنی معاشیات کی دنیا میں ایک بڑا نام پیدا کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اندر ان فکری دھاروں کو سمجھنے اور ان فکری دھاروں کے باقیات کو سمجھنے، اور آج کے دور میں اس فکری دنیا نے کتنا خلفشار فکری دنیا پر جو اور مچا رکھا ہے ان کو سمجھنے، ان کی فہم و تفہیم کرنے اور ان کی کاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔